وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی بقا کے لیے اور روزمرہ کی زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رب العزت نے مسلمانوں کو اسلام کی صورت میں ایسا جامع دین اور مذہب عطا فرمایا ہے کہ جو نہ صرف عبادات تک ہمیں محدود کرتا ہے بلکہ معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک جامع اور مربوط نظام ہمیں عطا فرمایا۔ پورا ایک اسلامی معیشت کا بہترین نظام رب العزت نے قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ اور قرآنی آیات میں جب ہم غور کرتے ہیں، احادیث طیبہ میں جب ہم اس مضمون پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج مغربی دنیا اور سارے وہ ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے سسٹمز کو جب لاگو کیا، دنیا بھر میں وہ اتنی شدت سے پلٹ کر ان پر نقصان اور خطرے کا اندیشہ بن کر سامنے آیا کہ وہ بالآخر کہنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر دنیا کو مالی اعتبار سے بھی کامیاب ترین نہج پر چلانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ وہی ہے کہ جو اسلام سکھاتا ہے اور مسلمانوں کا دین سکھاتا ہے۔ اور یہ آن دا ریکارڈ باتیں ان مغربی اسکالرز کی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، اس کو تسلیم کیا اور اسلامی طرز معیشت کی خوبصورتی اور محاسن کو بیان کیا۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان، ہم بطور مسلمان فکری غلامی کا اس شدت سے شکار ہیں کہ ہمیں اب بھی وہ نظام بہتر لگتا ہے، اس کو ہم نے کامیابی کا معیار سمجھا ہے، جبکہ وہ خود اپنے سسٹم سے بیزار ہیں اور وہ اسلامی طرز معیشت کو بہتر سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ اور ایک ریسرچ کہتی ہے کہ ہر 65 سال کے بعد، چونکہ جو ماڈرن معیشت کے نظام ہیں، چاہے وہ کیپٹلزم ہو یا سوشلزم ہو، ہر نظام جو ہے بڑی بدترین طریقے سے دنیا میں پٹ چکا ہے، اور اس کی مثالیں جو ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں ان کے سامنے ہیں۔ تو ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہر 65 سے 68 سال کے درمیان دنیا جو ہے وہ ایک بدترین مالی بدحالی کا شکار ہوتی ہے، اور جس کی ماضی میں 2008 کا ریسیشن جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ سرکل جو مینوپولیشن کا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چیزیں ہوں کچھ اور دکھایا کچھ جائے، تو یہ پورا سرمایہ دانہ نظام اسی پر منحصر ہے، اور اس میں خالی فگرز کو اس طرح سے کنکلیوڈ کر کے سامنے والے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بنیادی اور اہم ترین اس نظام کی خرابی اور تباہی سود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، تو سود بظاہر تو لین دین کرنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ جو سود مال پر لے رہا ہے اس کا مال بظاہر اس کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے نمبرز میں شاید اضافہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے کہ سود جس نظام معیشت کا حصہ ہو وہ بالآخر تباہی و بربادی کا
شکار ہوگی، اور یہ اب دنیا اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان اگر ہمیں اپنے نظام معیشت کی اہمیت و قدر و قیمت پتہ نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بھی ایک المیہ ہے، ایک غور طلب بات ہے کہ اتنا خوبصورت نظام اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا، بہت سارے لوگ تو اس کی خوبصورتی سے واقف ہی نہیں ہیں، اور جو واقف ہیں وہ اس لیے اس کو لانا نہیں چاہتے کہ ان کے اپنے ناجائز ذرائع آمدنی اس سے بہت شدت سے متاثر ہو جائیں گے۔ لیکن سسٹم بہت آسان ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے عرض کروں کہ آج ہم ایک طالب علم ہے جو میتھمیٹکس پڑھتا ہے، الجبرا پڑھتا ہے اور مختلف فارمولاز پڑھتا ہے، تو وہ کتنے مشکل بسا اوقات ہوتے ہیں کہ کئی گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں سولو کرنے میں۔ لیکن آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں، جہاں ہمیں اصول سکھائے گئے تو اتنے آسان انداز میں سکھائے گئے کہ معاشرے کا ہر طبقہ اس کو ایزیلی اڈاپٹ کر لے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ مشکل ترین مسائل اور احکامات جو انتہائی دقیق اور باریک ہوتے اگر وہ قرآن میں نازل فرما دیتا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، جب اس کے بنائے ہوئے بندوں اور مخلوق کے دماغوں میں آنے والے مسئلے اور فارمولاز اتنے مشکل ہو سکتے ہیں، تو رب کا اپنے اگر کلام کی دقت ہو تو وہ بندہ کب سولو کر سکتا تھا۔ لیکن آپ تجارت جیسے مشکل معاملے کو بھی اگر آپ قرآن و حدیث کے تناظر میں دیکھیں تو بڑی سادگی کے ساتھ ہر معاشرے کا طبقہ جس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لے، سمجھ لے اور نافذ کر سکے، اس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا۔ اور کوئی ایسی مشکل اصطلاحات نہیں ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کرنا یا سمجھنا یا اس کو سیکھنا کسی بھی بندہ مومن کے لیے مشکل ہو۔ ہماری معلومات اتنی ناگوار حد تک محدود ہو جائے کہ ہم قرآن و حدیث کی ان خوبصورتیوں سے محروم ہو تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ورنہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظام معیشت کو قرآن مجید فرقان حمید نے، احادیث نے بیان کیا۔ اور اس کی برکات صرف ایسا نہیں کہ صرف یہ تھیوری کی حد تک ہے۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اسلامی طرز معیشت کی جب بات کی جاتی ہے تو کیا کبھی یہ ایگزسٹ بھی کرتا رہا، کسی زمانے میں یہ رائج بھی رہا؟ تو ایک تو وہ زمانہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہجرت مدینہ جب فرماتے ہیں، اس وقت سے باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام معیشت کا قیام رکھا۔ اور آپ کو شاید سن کر حیرت ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں مارکیٹس کا قیام بھی فرمایا، جہاں پہ مسلمان تجارت کریں اور اسلامی طرز عمل کے مطابق کریں۔ یہ بہت سے لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کا قیام جہاں فرمایا، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں احکامات بیان کی وہاں اسلامی طرز عمل بھی تجارت کے حوالے سے متعین فرمایا۔ تو اس سے ایک یہ پتہ چلا کہ اسلام کو کسی سے کوئی سوشلزم یا کیپٹلزم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا اپنا نظام اتنا پختہ اور مضبوط ہے کہ جس کو اپنا کر ایک دوسرے کے حقوق کو کامل طور پہ ادا بھی کیا جا سکتا ہے اور کسب معاش اور دیگر ان ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آغاز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عملی طور پر یوں تو مکی زندگی میں بھی سلسلہ رہا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح سے پہلے جو مداربت کی، جس کو ہم سمجھانے کے لیے، اگرچہ یہ ورڈ اس کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ جس طرح ایک انویسٹر ہو اور وہ کسی اور کو کسی کام پر مامور کرے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے سیدہ خدیجہ کی اس رقم پر آپ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تجارت حضور کی زندگی سے ہمیں آغاز سے ہی ملتا ہے۔ لیکن باقاعدہ نظام کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کے قیام کے بعد پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری تربیت کا سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو یہ جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ نظام صرف کتابی یا لفاظی کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی ہوا اور بڑی کامیابی سے۔ کب سے کب تک؟ 7ویں صدی عیسوی سے، 7ویں صدی ہجری سے لے کر 11ویں صدی ہجری تک تقریباً یہ 400 سال 500 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے کہ جس میں اسلامی طرز معیشت نہ صرف رائج رہا بلکہ غالب رہا، اور اس کی برکات اس وقت کی ریاستوں نے اور خلافت کے جتنے بھی نظام تھے اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اپنایا بھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔
اور پھر انداز تجارت کیسا ہوتا تھا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور انداز ہے، آپ کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ جہاں آپ اتنے بڑے اسلام کے ترجمان ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے امت کے لیے آسان فرمانے والے ہیں، وہاں آپ کا دوسرا پہلو بطور تاجر کے بھی ہے، اور آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ تجارت کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے دکان یا جو جگہ ہے جہاں پر مال فروخت ہوتا ہے وہاں پر موجود افراد کو اس بات کی تاکید فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی عیب دار چیز اگر تم فروخت کرو تو اس خریدار کو اس کے عیب کے بارے میں ضرور بتانا. اب یہ اتنا سادہ سا اصول ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے کوئی ہمیں گھنٹوں کے سیمینار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر اسلامی طرز معیشت کو سمجھنا ہے تو یہ آسان سا اصول قرآن و حدیث ہمیں دیتے ہیں، اور یہ عملی زندگی میں کس طرح نافذ کرتے ہیں آپ نے یہ اصول ان کو سکھایا ہوا ہے. اور ایک لڑکا جو ہے ایک مال بغیر خریدار کو غلطی سے فروخت کر دیتا ہے تو پورے دن کی جتنے بھی اس وقت کی ہزاروں درہموں کی تجارت ہوتی وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے. اور آج بھی یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو تجارت کرتے ہیں اور ان کے پاس اگر سامنے کوئی وینڈر سے کوئی مال خراب آ جائے، کسی میں عیب آ جائے تو وہ نقصان خود رکھ لیتے ہیں، آگے اسے فروخت نہیں کرتے. تو یہ مزاج اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں اسلامی طرز معیشت کا، اگر ایک لفظ میں آپ مجھے کہیں کہ پوری نظام اسلامی معیشت کو آپ واضح کر دیں تو اس کا ایک لفظ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنا. تو آپ کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم ہے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ نفع ہو، پروفٹ ہو، اور بے دھڑک آپ اپنے نفع کے پیچھے اندھے ہو جائیں اور سامنے والے شخص کو جتنا آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، جتنا اس کا استحصال کر سکتے ہیں آپ کر جائیں. اس میں چاہے آپ کو ملاوٹ کرنی پڑے جس سے وہ بیمار ہو، مر جائے، اس کی نسلیں خراب ہو جائیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھ سے میرے نفع کی بات کرو کہ مجھے اس میں فائدہ کتنا ہوگا. یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام جو آپ کو صرف منافع کی حد تک محدود کر دیتا ہے. تو کیا اسلام منافع سے منع کرتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر منافع نہ ہو پہ تجارت کس کام کی؟ تجارت منافع تو ساتھ رکھتی ہے لیکن اس میں بنیاد ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، ایک دوسرے کا احساس. یہ ضروری ہے. جب یہ ہوگا تو پھر ساتھ نفع بھی ہو، اگرچہ نفع میں تھوڑی کمی ہو لیکن وہ نفع پہ اتنا باعث سے برکت ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد جب آپس میں مواخات فرمائی، مواخات کے معنی ہے آپس میں انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو. تو جب یہ مواخات قائم فرمائی تو اس مواخات کی قائم کرنے میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو مہاجر صحابہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے ہیں انہیں یہاں پر مالی معاونت ہو سکے اور وہ بھی اپنا نظام زندگی چلا سکیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جو انصار صحابی تھے انہوں نے اپنا مال جب پیش کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے بس بازار کا رستہ بتا دو. حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے میں بھی تاجر تھے اور یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ مجھے بازار کا رستہ بتا دو. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ بازار جاتے ہیں اور مزدوری کر کے چند رقم، چند درہم آپ حاصل کرتے ہیں اور پھر اسی دراہم کو آپ بطور کاروبار کے استعمال کرتے ہیں. اور پھر بڑھتے 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 اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کی بدولت آپ کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہوا، جو اسلامی طرز تجارت کی خوبصورتی بھی ہے اور یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اسلام محروم کرتا ہے. اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جامعیت رکھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ نوازتا بھی ہے اگر اس کو دلی طور پر ہر طرح سے بندہ قبول کرے، ایکسیپٹ کرے. تو جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا جو ترکہ تھا، جو ورثہ تھا، وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے سونے کو کلہاڑوں کے ذریعے سے توڑا گیا تھا اور آپ کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا تھا. تو یہ اسلامی طرز تجارت کی برکات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار بھی مالدار صحابہ میں ہوتا ہے اور کئی کئی اونٹ آپ کے تجارتی قافلے کے دوسرے ممالک میں، دوسرے علاقوں میں تشریف لے جاتے اور کثیر نفع لے کر واپس آتے. لیکن کہیں بھی یہاں آپ کو اسلامی طرز معیشت میں ایک دوسرے کے حق کو پامال کرنا،
نہیں ملے گا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، یہ اسلامی طرز معیشت کا بنیادی اصول ہے. پھر اسی اصول کو آپ سامنے رکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری ادا، حضور کا پیارا فرمان کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے جاتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 284 میں یہ پورا واقعہ بیان ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے گئے. ایک شخص ہے، اس نے اناج کا ڈھیر لگایا ہوا ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح لوگ بازاروں میں اناج کے ڈھیر لے کر بیچنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص کھڑے ہوئے تھے اناج بیچنے کے لیے، اور اناج پورا ڈھیر کی صورت میں لگا ہوا تھا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بازار جاتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس اناج کے ڈھیر میں ڈالا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں متوجہ کیا. روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے کھانا بیچنے والے، اے اناج بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اناج کے اندر تری محسوس کی، اندر سے مال گیلا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے، مال اندر سے گیلا کیوں ہے؟ اب اس سے حضور کی آپ شخصیت کو دیکھیں کہ ایک سربراہ مملکت بھی، ایک منصب نبوت پر، امامت انبیاء پر آپ فائز ہیں، قرآن آپ کے قلب اطہر پر اتر رہا ہے، اور دین کی، شریعت کی اتنی اہم ذمہ داری آپ پر ہے، لیکن بنفس نفیس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس معیشت کی اصلاح کے لیے بھی بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا. اندر سے مال گیلا تھا. آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اناج والے یہ کیا ہے، مال اندر سے گیلا کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اصابت السماء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی، مال گیلا ہو گیا تھا. تو حضور نے کیا فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام کئی یراہ الناس، تو نے پھر اس گیلے مال کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دھوکہ دے رہا ہے. پھر حضور نے تاریخی کلمات ارشاد فرمایا من غشا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی جھنجھوڑنے والی حدیث مبارکہ ہے. اور ایک روایت میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، ایک جگہ منی فرمایا وہ مجھ سے نہیں، اور دوسرے مقام پر ملتے ہیں من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ آپس میں رحم دلی یہ پہلے ہے، ایک دوسرے کا احساس یہ پہلے ہے اسلامی طرز معیشت میں، اور اس کے بعد نفع جو کہ جائز طریقے سے ہو. اگر یہ رحم دلی ختم ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے، ہولڈنگ کر کے، ناجائز منافع خوری کر کے، وہ آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کر کے ایسی وہ کیفیت پیدا کر دے اور مارکیٹ میں قلت پیدا کر کے سارا مال اسٹاک کر کے، جو عام باتیں ہیں اور اس کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھتا، اس کو وہ اپنی حکمت عملی اور سمجھداری سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مہارت سے تجارت کرتے ہیں. یہ تجارت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. اور یہ اس مال کو ناجائز طریقے سے اس کی قیمت کو بڑھا کر اس پہ نفع حاصل کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت ارشاد فرمائی. پھر آپ دیکھیں اسلامی طرز معیشت میں جو سود کی مذمت ہے، آپ نے سود کی مذمت پر پہلے بھی بہت کچھ سنا ہے، کئی آیات ہیں، بڑی شدت سے ہمیں مذمت قرآن و حدیث میں ملتی ہے. لیکن آپ اگر اس کی حکمت پر غور کریں تو اس کے پیچھے بھی در پردہ یہی حکمت ہے کہ سود جو ہے وہ انسان کو بے رحم بنا دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ نہ دے سکے. اگر آپ جدید اصطلاحات کے مطابق دیکھیں تو جو سمپل انٹرسٹ کے بعد کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، اس میں تو یہ ہے کہ جتنا وہ تاخیر کرتا رہے گا اس کا پرسنٹیج بھی بڑھتا رہے گا اور ملٹیپلائی ہوتا رہے گا. تو وہ شخص جس نے قرضہ دیا ہے وہ تو یہی چاہے گا کہ وہ کبھی قرض نہ دے سکے اور جکڑتا چلا جائے اور پھر سود در سود لے کر وہ اپنی ناجائز آمدنی کو اس کے ذریعے سے بڑھا سکے. تو سود انسان کو بے رحم بناتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کو قرض دینا، اب کسی مسلمان کو قرضہ دے دینا، یہ کتنی بڑی ایک خدمت ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے، اسے وقتی طور پر ضرورت ہے، تو اس کو قرضے کے ذریعے سے اس کی معاونت کر دی جائے، اس کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کر دیا جائے. اور اس کے برعکس آپ کا سرمایہ دارانہ نظام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ چونکہ ابھی مال رکھتے ہیں، آپ کے پاس رقم موجود ہے، تو آپ کے پیسے سے جب تک پیسہ جنریٹ نہ ہو تو یہ پیسہ کس کام کا؟ وہ سارے رحم دلی کے سارے جذبات کو اس نے دبا دیا اور کہا کہ جب میں پیسے دے رہا ہوں تو مجھے کچھ ریٹرن بھی ملنا چاہیے، اتنے دن کے لیے، اتنے مہینوں کے لیے دے رہا ہوں تو مجھے اتنا اس پہ معاوضہ ملنا چاہیے.
تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ انسان کو بے رحم بنا دیتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ قرضے میں ڈوب کر مجھے پابندی کے ساتھ سود ادا کرتا رہے۔ تو یہ اس کی در پردہ حکمت ہے۔ تو آپ پوری اسلامی طرز معیشت کو دیکھ لیں کہ جہاں بھی ہمیں منع کیا گیا تو وہاں پر وہی چیزیں ہیں کہ کہیں بھی کسی مسلمان کی حق تلفی نہ ہو، اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور بے رحمی کا ہم نفع کے لالچ میں، مال کی لالچ میں مظاہرہ نہ کریں۔ تو مال کمانا اور ہے، اور اس کی حرص و لالچ میں ساری حدودوں کو، ساری اخلاقیات کو پامال کر دینا یہ اور ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اس طرح سے اسلامی اقدار کے ساتھ ہمیں تجارت کرنے کا سلیقہ اور حسن سکھاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی اسلامی طرز معیشت میں ایک زکوٰۃ کا نظام بھی ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے اس لیے مقرر فرمائی کہ جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو معاشی طور پہ کمزور ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اور اس پر ایک جملہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہمیں سمجھ آ جائے تو اس کے مقابلے میں جو ٹیکسیشن کا جتنا بھی ظالمانہ جابرانہ نظام ہے، اب آپ سوچیں نا، میں آپ کو اگر آسان لفظوں میں عرض کروں تو یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو آپ چیزیں سیل ٹیکس میں خریدتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اور انتہائی مجبور ہے، وہ شخص بھی جب بازار سے کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس کو ٹیکس دینا ہے، حالانکہ وہ تو اس کیفیت میں تھا کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ اس طرح سے ذلت و خواری کا اور اسے اور مہنگائی کی چکی میں پستے چلے جانے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح ہو تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹیکس پر کوئی ہمیں راستہ نہیں دیتا کہ نظام معیشت کیسے چلے، بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ٹیکسیشن پر جو سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے وہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ہے، کہ جو بجٹنگ کا اور ٹیکسیشن کا ایک بہترین نظام ہمیں دیتی ہے۔ تو اسلام کا دامن تنگ نہیں ہے، ہماری سوچ کا دائرہ بڑا محدود ہے، اور ہم نے یہی سمجھ لیا کہ جو یہود و نصارہ جو اصول بنا دیں، جو قوانین بنا دیں، اسی میں شاید ہماری نجات ہے۔ اسی طرح امام محمد کی کتاب الکسب ہے، یہ بھی بڑے بہترین و جامع اصولوں پر مبنی ہے۔ تو اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہے کہ اسلامی طرز معیشت سے میرے ناجائز آمدنی کے ذرائع بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو یہ اس کی یہ نااہلی اور دین سے دوری اور اللہ رسول سے جنگ کرنے کی یہ جو صفت ہے، یہ اسے اسلامی معیشت کو اپنانے سے اور ڈھکونے سے روکتی ہے۔ جتنی بھی بدعنوانیاں ہیں، ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی، یہ سارے کے سارے وہ جرائم ہیں کہ جو بے رحمی کا ارتکاب کرتے ہوئے انسان کر جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا میں قول عرض کر رہا تھا کہ آپ نے زکوٰۃ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمام امراء جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ ادا کریں 2.5% جو شریعت نے مقرر کی ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 2.5% ایسی ہے کہ جو پورے معاشرے سے غربت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی معاشرے میں تم غربت دیکھو، کسی سوسائٹی میں، کسی خطے میں، کسی علاقے شہر میں غربت دیکھو، تو اس کا مطلب یہ واضح سمجھ لو کہ یہاں کے لوگ زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن پر کروڑوں روپے زکوٰۃ بنتی ہے، میں مالیت کی بات نہیں کر رہا، اربوں خربوں لوگوں کے ذخائر اور اثاثہ جات موجود ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب بتائیے یہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اگر لوگوں کی فلاح و بہبود میں حقیقی طور پہ خرچ ہو اور صحیح طور پر جو مستحق ہے اس کے ساتھ اس کے پاس اس کی رقم پہنچے، پورا نظام معیشت کتنی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو کوئی قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ریاستی سطح پہ بات نہیں کر رہا، وہاں جو بدعنوانیاں ہیں وہ تو علیحدہ ایک باب ہیں، اور وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجوں میں ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ لیکن آپ اسلامی طرز معیشت کی خوبصورتی کو دیکھیے کہ میں بار بار یہ جملہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور جہاں پر 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی ہے، وہی حضرت علی کے قول کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ جب نظام معیشت درست ہو پہ کسی کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو 8 صوبوں سے زکوٰۃ پلٹ کر واپس آ جاتی ہے کہ یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، کوئی مستحق ہی نہیں۔ تو یہ طرز معیشت ہے اسلام کا وہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہمیں نفع بھی دیتا ہے، دنیاوی طور پہ نفع بھی، اور اس میں بھی کوئی حد نہیں ہے، جو جائز طریقے سے
نفع اپنا رکھے اور تجارت کرے اور پھر ایمانداری اور شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے تو تجارت کرنا کوئی دین سے متصادم نہیں ہے۔ وہ حدیث مبارکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے کل بروز قیامت وہ حضرات انبیاء اور صالحین صدیقین کے قرب میں جنت میں ہوگا۔ تو تجارت کو دین سے متصادم نہیں ہے۔ ہاں یہ تجارت اگر ہمارے دین پر حاوی آ جائے اور ہم حرص و لالچ کا شکار ہو جائیں اور صرف نفع خوری ہمارا مقدر بن جائے تو پھر یہ ذلت و خواری کا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آخر حضرت فاروق اعظم کا کیونکہ آپ کی جو خلافت کا زمانہ ہے یہ گولڈن پیریڈز میں شامل ہوتا ہے، تو آپ کا یہ جملہ جو آپ نے معاشرے سے تنگ دستی کو، برائی کو اور جتنے بھی معاشی مسائل ہیں ان کے حل کو آپ نے بیان فرمایا جب آپ کے دور مبارک میں قحط سالی آئی۔ اب وہ سسٹم کی کمزوری نہیں ہے، ایک قدرتی ایک آزمائش تھی کہ قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پیداوار نہیں ہو رہی، تو حضرت فاروق اعظم نے ایک شاندار جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قحط ختم نہیں ہوتا، دیکھیں کتنا پیارا سسٹم ہے، رحم دلی پر جس کی بنیاد ہو، اخلاقی اقدار پر بنیاد ہو، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قحط ختم نہیں ہوتا تو میں یہ لاگو کروں گا کہ جس کے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ معاشرے کے اتنے ہی فرد کے کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں 5 افراد ہیں تو وہ اگر اپنے اخراجات کو محدود کر کے 5 اور افراد کی کفالت اپنے ذمہ لے لے اور اس طرح ہر شخص اپنے گھر کے افراد جتنے افراد کی کفالت شروع کر دے تو پورے معاشرے سے قحط سالی کا سدباب ہو سکتا ہے اور غربت کا، مہنگائی کے مسائل کا اور اس طرح کی دیگر مالی اور معاشی تنگیوں کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے سنہری اصول ہیں، صرف چند باتیں میں نے آپ کو صرف ایک رغبت دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اور اس کے محاسن کو آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔